أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتے اس بات سے کہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کی مثال دینے سے اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتے، چاہے وہ مثال مچھر جیسی معمولی ہو، فما فوقہا، یا مچھر سے بھی زیادہ معمولی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو مومن ہیں، وہ یہ بات کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حق بات ہے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی گھٹیا حقیر مثال بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مراد ہوگی؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس طرح کی مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ انہی لوگوں کو کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا ان کو توڑ دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو جبکہ اس نے وکنتم امواتا، تم جبکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم،
پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے جس نے تمام زمین کو پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے پیدا کیا زمین کو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر ثم استوى الی السماء، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور اس نے ساتوں آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی تھی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا بیان کیا تھا کہ اگر تم کو قرآن مجید کے بارے میں یہ شک ہے کہ اس کتاب کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے اس کتاب کو لکھ لیا ہے، گڑھ لیا ہے، اگر تم یہ مانتے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی پوری کتاب تو نہیں، کم از کم ایک سورت پیش کرو۔ تو یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا، اور یہ چیلنج صرف انہی کے لیے خاص نہیں ہے، چیلنج تو ان کو دیا گیا تھا، لیکن قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ چیلنج ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں یہ شک ہے نعوذ باللہ کہ اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے گڑھ لیا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم بھی اس جیسی صورت پیش کرو۔ تو جب مشرکین اس جیسی کتاب یا اس جیسی صورت پیش کرنے سے عاجز آ گئے، اس چیلنج کو قبول کرنے سے وہ عاجز آ گئے، تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان جب کسی چیز کو پہلے انکار کر دیتا ہے، لیکن جب اس کی 100 نہیں ہزاروں کوششوں کے بعد اس چیز کو قبول ہی اس کو کرنا پڑے گا انکار کے باوجود، تو پھر انسان اس کے اندر کیا کرتا ہے، کمی نکالتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہے لیکن یہ ایسی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسے کمی نکالتا ہے۔ تو یہاں پر مشرکین نے کیا کیا کہ جب انہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تو قرآن پیش نہیں کر سکے، قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت نہیں پیش کر سکے، جب مجبور ہو گئے تو اب انہوں نے قرآن مجید میں یہ کمی نکالنی شروع کر دی کہ اللہ تبارک و اگر یہ کتاب اتنی عزیز ہوتی، یہ کتاب اتنی عظیم ہوتی، اور یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے اگر نازل ہوئی ہوتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب میں مچھر کی مثال بیان کر رہے ہیں، مچھر اور دوسرے جانوروں کی مثال بیان کر رہے ہیں، حالانکہ عزیز لوگ، عزت دار لوگ، بڑے لوگ اس کو نہیں پسند کرتے۔ اگر یہ کتاب اللہ کی ہے تو پھر اس میں مچھر کی مثال کی کیا ضرورت، جس کو عزت دار آدمی سننا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے انہوں نے قرآن کے اوپر ایسے اعتراض کیا، کمی نکالنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا قرآن میں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کو کھول کر بیان کرنے کے لیے، کسی بات کو سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتے، یا مچھر سے بھی اگر معمولی کسی چیز کی مثال دینا پڑے کسی بات کو سمجھانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی نہیں شرماتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان والے لوگ ہیں، جن کو اللہ پر مکمل ایمان ہے، وہ جب اس طرح کی کوئی مچھر کی مثال یا کسی اور جانوروں کی مثال قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے یہ 100% حق ہے، یہ اللہ نے 100% حق بات بیان فرمائی ہے، ایمان والا یہ کہتا ہے۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے، وہ کیا کہتے ہیں کافر؟
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے یہاں مچھر کی مثال بیان کی، اللہ نے یہاں فلاں جانور کی مثال بیان کی، فلاں چھوٹی چیز کی مثال بیان کی، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہوگی؟ جبکہ ایمان والا کہتا ہے کہ یہ جو مثال اللہ نے دی، یہی اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والا کہتا ہے کہ جو مثال اللہ نے چاہے مچھر کی دو یا کسی اور جانور کی دی ہو، وہ 100% حق بات اللہ نے نازل فرمائی ہے، اللہ نے سب حق فرمایا ہے، وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ اپنے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ جبکہ وہ اما الذین کفروا، کافر کہتا ہے فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ مچھر کی مثال، یہ گھٹیا مثال ہے اللہ نے کیوں بیان کی قرآن مجید میں؟ وہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں نسخ نکالنے کے لیے۔ تو اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح کی حقیر مثال جو تم کہہ رہے ہو، ایسی مثالیں اللہ تبارک و تعالی بیان کر کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو مثال قرآن مجید میں بیان کی، اس پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مثال بھلے ہی میری سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے تو 100% حق ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے ایمان والے کو کہ اللہ نے فرما دی، اب بات ختم۔ لیکن اگر کوئی مومن بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس طرح کی مثال کو لے کر اگر یہ سوچ میں پڑ جائے کہ اللہ کی کیا مراد ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے سمجھاؤ، میرا دل اطمینان نہیں ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح کی مثال سے اللہ تبارک و تعالی بہت سوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان والا یہ کہتا ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ مثال بھلے ہی میری عقل میں نہ آئے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری کم علمی کی وجہ سے، لیکن اللہ کا یہاں بیان کرنا 100% یقینی اور حق ہے، وہ یہ یقین رکھتا ہے۔ جبکہ کافر، انکار کرنے والا، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ مثال کیوں دی ہوگی، کیا مراد ہوگی اللہ کی، وہ یہ کہتا ہے۔ تو اللہ آگے کہہ رہے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس طرح کی مثالوں سے اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان۔ ظاہر سی بات ہے، فرما بردار تو مان لے گا، نافرمان گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اس کو سچے نیت کے ساتھ 100% یقین اور اطمینان کے ساتھ کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس کتاب کے بارے میں میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے کہ یہ 100% حق ہے، بھلے ہی اس کی کوئی مثال میری سمجھ میں نہ آئے، وہ میری کم علمی تو ہو سکتی ہے، لیکن کتاب اللہ غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں بتا سکتے، یہ یقین اس کو ہوتا ہے تو وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تبارک و تعالی صرف نافرمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جب وہ اس کو ماننے سے انکار کر کر اس میں اور نسخ نکالنے چلے جاتے ہیں، اللہ کی کیا مراد ہے، حقیر مثال کی کیا ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالی اتنی عظیم ذات ہے تو کیا ضرورت تھی ایسی مثال کی، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے مثال سے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان لوگوں نے اللہ سے پختہ عہد وعدہ کیا تھا، اس کو بھلا دیا۔ کون سا وعدہ اللہ سے کیا گیا؟ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تمام انسانوں کی روحیں ایک جگہ تھی، عالم ارواح جس کو کہا جاتا ہے، عالم ارواح، تمام انسانوں کی روحیں تھی، تمام انسانوں کی، مسلم اور غیر مسلم کا فرق تو دنیا میں آنے کے بعد ہوا، وہاں سب مسلمان تھے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کی روحوں کو بنایا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی روحوں سے ایک سوال کیا تھا، ایک وعدہ اللہ نے لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے ایک سوال کیا تھا، الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال اللہ نے کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال تھا اللہ کی طرف سے کہ تم مجھ کو رب نہیں مانتے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال تھا اللہ کا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ نے فرمایا۔ تمام انسانوں کی روحوں نے یہ بات کہی تھی، قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تمام انسانوں کی روحوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ وعدہ کیا تھا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد ہم نے اللہ سے کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ وعدہ ہر انسان، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کافر و غیر مسلم نہیں، ہر انسان عالم ارواح میں سب نے یہ وعدہ اللہ سے کیا تھا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ جب اللہ کو معبود مان لیا تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان فطرت اسلام پر پیدا ہو۔ پھر یہاں آنے کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودان و ینصران، کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا دین اسلام پر، علی فطرت الاسلام، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ان کے ماں باپ کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں، ایسے ہی کسی کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو وعدہ اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ سے پختہ کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو انہوں نے توڑ دیا۔ وہ پختہ کیا ہوا عہد کیا تھا؟ وہ عالم ارواح میں جہاں انسانوں کی روحیں تھی، وہاں پر سب انسانوں کی روحوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے۔ لیکن جب دنیا میں آئے تو کوئی یہودی ہو کر کسی نے اللہ کا انکار کیا، تو کسی نے نبیوں کا انکار کر دیا، کسی نے اللہ کو تو مانا لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کھڑا کر دیا اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، کسی نے اللہ اور اس کے رسول کو تو مانا لیکن ساتھ میں کسی کو اور کو شریک بنا دیا۔ تو جب یہ کام یہاں آ کر انسان کرنے لگے تو پھر ایک ہو گیا مسلمان، جس نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس کو دنیا میں رہ کر پورا کر رہا ہے، وہ ہے مسلمان جس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو دنیا میں آ کر توڑ دیا، یہودی بن گیا، نصرانی بن گیا یا پھر مشرک بن گیا۔ تو اس نے وہ وعدہ جو عالم ارواح میں اللہ سے کیا تھا وہ توڑ دیا اس نے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی یہاں بیان کر رہے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے پختہ وعدے کو توڑ دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا، دنیا میں آ کر اس رشتے کو توڑ دیا۔ ماں باپ کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، پڑوسیوں کا رشتہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری ہے، انسانیت کے ساتھ ایک رشتہ ہونے کے ناطے اس کے انسانیت کے حقوق ادا کرنا ہے، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، والدین کے، رشتہ داروں کے، سب کے حقوق ادا کرنے کا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان نے عالم ارواح میں کیا تھا اس کو بھی توڑ دیا کہ سب کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا، یہ اللہ سے وعدہ کیا گیا، اللہ کا حکم تھا اور وعدہ کیا گیا کہ ہاں ہم سب کے ساتھ جیسے آپ کہیں گے ویسی آپ کی اطاعت کریں گے۔ اس وعدے کو دنیا میں آ کر توڑ دیا۔ تو اسی کو اللہ کہہ رہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد کب مچے گا؟ جب ہی مچے گا اگر انسان کے حقوق پامال کر دیے جائیں گے تو فساد ہوگا، والدین کے حقوق پامال کر دیے جاؤ گے فساد ہوگا، اللہ سے اور انسانوں سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دو گے تو فساد ہوگا، معاہدہ توڑ دو گے فساد ہوگا، بھائیوں کے حقوق بھائی بہنوں کے حقوق دبا دو گے فساد ہوگا، بہنیں بھائیوں کا حق دبا دیں گی فساد ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ضرور فساد ہوگا۔ معاہدہ جو اللہ سے کیا گیا کہ آپ کی اطاعت کریں گے، جو حکم آپ دیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ نے حکم دیا تھا رسول کو مانو، اطاعت کرو، بعض لوگوں نے رسول کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے رسول کو تو مانا، اطاعت نہیں کر نافرمانی کی، فساد کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ تو یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے وعدہ کر کر توڑ دینا یہ زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے. غور کرنے کی بات ہے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. جب وعدہ خلافی کرو گے، لوگوں کے حقوق دباؤ گے، ایک دوسرے کا جو درجہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انزلوا الناس منازلهم، جس کا جو مقام ہے اس مقام سے اس کو گرا دو گے اپنی مفاد کے خاطر، یا پھر اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کرو گے تو فساد ہوگا. تو اللہ نے وعدہ کر کر توڑنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے توڑنے کو، حقوق دبانے کو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد اللہ نے کہا. اور آپ غور کر لیں قرآن کی اس آیت کے کریمہ میں، آپ غور کر لیں پورے عالم میں جو فساد ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اسی درجوں میں سے ہوتا ہے. یا تو اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، انسانوں کے حقوق، یا حقوق اللہ میں اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، یا حقوق العباد میں لوگوں کے ساتھ جو ہے سو الٹا پلٹی کر دی. تو ان دو چیزوں میں فساد، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر پوری دنیا میں فساد نہیں ہوگا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے وعدہ کیا توڑ دیا. حقوق اللہ میں بھی انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کر توڑ دیا، حقوق العباد میں بھی اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی توڑ دیا، اور لوگوں کے حقوق کو پامال کر دیا، لوگوں کی زندگی حرام کر دی. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں آخرت میں. اللہ تبارک و تعالی آگے کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو؟ کم از کم غور تو کر لیتے. وکنتم امواتا، جب تم مردہ تھے، یعنی تم نطفے کی شکل میں تھے، جاندار نہیں تھے، نطفے کی شکل میں تھے. فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندہ کیا. نطفے سے پھر اللہ نے اس کو خون بنایا، پھر ہڈی بنائی، پھر گوشت بنایا، پھر سب کچھ ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا، تب جا کر ایک انسان ناپاک نطفے سے وجود میں آیا. کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا تم انکار کرتے ہو؟ جبکہ وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، مردہ تھے. فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے دے گا. ثم یحییکم، پھر دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے باوجود اتنا سب کچھ نظام اللہ نے چلایا، کیسے تم اللہ کا انکار کر دیتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ذرا غور تو کر لیتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات گنائے، احسانات گنائے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق من یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلوں کو اللہ نے پیدا کیا. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو فرش، والسماء بناء، آسمان کو چھت، فانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر آسمان سے پانی برسائے، پھر زمین سے پودے اللہ نے تمہارے رزق کے لیے نکالے. اور اللہ آگے یہاں کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، اللہ کا کیسے انکار کر دیتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ نے زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے دے گا. ثم یحییکم، پھر قیامت کے اٹھا گا. والیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے باوجود ناشکری کرتے ہو اللہ کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. اللہ نے کیا کہا کہ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا. تو یہاں پر اللہ نے پہلے موت کا ذکر فرمایا، فاحیاکم، پھر اس کے بعد زندگی دی. تو پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی خاص فاصلہ نہیں، یعنی پہلے ہم مردہ تھے، کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا. تو یہ موت کے بعد جو ہم فوراً زندہ ہوئے، اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، یعنی ہم مر گئے پھر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، پھر ایسا نہیں ہوا. ہم پہلے سے مردہ تھے، پہلے سے ہمارا وجود وہی تھا، مردہ. ہم موجود نہیں تھے، مردہ تھے، نہیں تھے، لیکن اللہ نے وجود بخشا. تو یہاں پر امواتا یعنی موت، پہلی موت، اور اس کے بعد فاحیاکم، زندگی جو اللہ نے دی ہے. پہلے ہم مردہ تھے، پھر زندگی دی.
تو اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا، تو یہاں پر اللہ نے فَأَحْيَاكُمْ، حرف فا استعمال کیا، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس کے بعد اللہ نے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پہلے تم مردہ تھے، ہم نے زندہ کیا، پھر ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو موت دیں گے. پھر یہاں پر اللہ نے فَيُمِيتُكُمْ نہیں فرمایا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر آگے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے. تو امواتوں فَأَحْيَاكُمْ میں فا کو لایا اس لیے کہ پہلے وجود نہیں تھا موت، پھر فوراً اللہ نے وجود بخشا، تو اس وجہ سے فَأَحْيَاكُمْ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، دنیا کی یہ حیات ہے، یہ دنیا کی حیات، فَأَحْيَاكُمْ یہ دنیا کی حیات. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور دنیا کی حیات اور موت اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان ایک خاص فاصلہ ہے. کیا مطلب؟ پہلے ہم مردہ تھے، اللہ نے زندگی دی، پھر اس زندگی سے موت تک کے درمیان ایک فاصلہ ہے، 30 سال، 15 سال، 10 سال، 12 سال، 2 سال، 1 سال، 40 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، ایک فاصلہ. پھر اس کے بعد موت، پھر اس موت کے بعد قیامت کے دن تک ایک لمبا فاصلہ، کوئی ہزاروں سالوں سے قبر میں. تو یہ جو فَأَحْيَاكُمْ اللہ نے زندگی بخشی، پھر اس زندگی کے بعد موت تک ایک وقت گزرا، تو وہ وقت جو گزرا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے درمیان جو لمبا جو وقت گزرا، اس لیے اس کو اللہ نے ثُمَّ سے بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، کہ تم دنیا میں آئے، لمبی زندگی گزاری، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہم نے تم کو موت دیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، جب ہم نے موت دیا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو اٹھائیں گے کب؟ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تو موت کے بعد پھر ایک لمبے عرصے تک قبر میں سوئے رہے گا، پھر اس کے بعد اٹھے گا. پھر جب اٹھے گا تو کہاں جائے گا؟ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فوری جب اٹھے گا قیامت کے لیے تو ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس رب کی طرف لوٹے گا جہاں پر انسان کو حساب و کتاب دینا ہوگا اپنے کیے کا، کہ تو نے کیا کیا، کتنا کیا، کیسے کیا، اللہ کی اطاعت کتنے کی، رسول کی پیروی کتنے کی، قرآن پر کتنا عمل کیا، یا پچھلی دینی کتابوں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے ان پر کتنا تو نے عمل کیا، صحیح کتنا تھا، غلط کتنا تھا، سب حساب و کتاب ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی یہاں اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتے ہو، یعنی اللہ کی نعمتوں کی کیسے ناشکری کرتے ہیں. کیا تھی اللہ کی نعمت؟ ایک تو یہ جو آگے آئے گی، ایک تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو زندگی بخشی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تم کو زندگی بخشی. پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات ہے جس نے سب کچھ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا، جو کچھ زمین میں پیدا کیا اللہ نے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات ہے جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. اس میں انسان کے کھانا ہے، کپڑے ہے، رہن سہن ہے، سب کچھ چیزیں جو انسان کے لیے ضرورت ہے سب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. تو ایک تو اللہ کی طرف سے یہ انعام تھا کہ جس طرح زندگی اللہ کی نعمت ہے، اگر زندگی نہ ہو اور زمین میں جو چیزیں پیدا کی گئی ہے پھر تو انسان ان نعمتوں کو کیسے استعمال کرے گا. تو اسی طریقے سے اللہ نے یہاں پر کیف تکفرون باللہ، یعنی جس نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا اس میں ایک ذکر فرمایا موت کا، کہ زندگی نعمت ہے، یہ بات سمجھ میں آتی، بقیہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی یہ بات بھی سمجھ میں آتی، لیکن موت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت فرمایا ہے. تو یہ بات بھلے ہمارے سمجھ میں نہ آ رہی ہو لیکن کوئی حکمت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی فہرست میں اس لیے شمار کیا ہے کہ یہ دنیا کی
موت دروازہ ہے، دنیا کی جو موت ہے یہ دروازہ ہے، اس کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جس کے بعد انسان کو موت نہیں ہے، جس کے بعد موت نہیں ہے۔ اسی لحاظ سے اللہ نے موت کو بھی نعمت فرمایا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھو قرآن کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں، اللہ کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب تم مردہ تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تم کو زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس کے بعد اللہ تم کو موت دے گا، پھر ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا حساب و کتاب کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر موت کا ذکر نہیں فرمایا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ کہ پھر زندہ کرے گا، لیکن اس زندہ کرنے کے بعد اللہ نے موت کا ذکر نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جیسے ہی دنیا میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے اصل زندگی، یعنی ایک ایسی زندگی کا اس کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ اس زندگی کے بعد کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو اس اعتبار سے موت بھی تو ایک نعمت ہی ہوئی نا، موت بھی تو نعمت ہی ہوئی اللہ کی، کہ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اللہ نے پھر اس کے بعد موت کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو دنیا کی موت ایک دروازہ ہے کہ اس موت کے بعد ایک ایسا دروازہ کھلے گا، ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ثم یمیتکم، تم کو موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کریں گے بولا اللہ نے فرمایا، لیکن اس کے بعد اللہ نے موت کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو اس حساب سے دنیا کی موت بھی انسان کے لیے نعمت ہی ہے کہ یہ چند سالہ زندگی ہے، کسی کے مقدر میں اللہ نے 30 لکھی، 40 لکھی، 80 لکھی، جتنی اللہ نے لکھی ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہوگی۔ اس کے بعد جب موت آئے گی تو وہ زندگی میں انسان شامل ہو جائے گا جہاں سے نہ لوٹ کر آنا ہے، نہ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی ہے، نہ اس کے بعد کبھی موت آنے والی ہے۔ تو اس حساب سے دنیا کی موت بھی انسان کے لیے نعمت ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، سب کچھ، جتنی چیزیں تمہاری ضرورت کی ہے سب کچھ پیدا کیا۔ ہاں، جو چیز اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، لیکن کچھ چیزیں حلال بھی ہو لیکن وہ تمہارے لیے بعض موقع پر ضرورت اس کی نہیں پڑتی، اور کچھ چیزوں کی تم استعمال کرتے ہو لیکن وہ چیزیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، یعنی اس سے فائدہ تو اٹھا لیتے ہو لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ یہ چیز بھی تمہارے لیے فائدے کی ہے۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں سب کچھ پیدا کیا۔ زہر ایک مقدار میں دوا میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی انسان کے لیے شفا ہے، اسی زہر کو اگر کوئی پی لے اپنے ضرورت سے زائد یا اس کی ضرورت نہ ہو اور پی لے تو مر جائے گا یا اس کو نقصان ہو جائے گا، لیکن وہی زہر انسان کی مرض کو پکڑ کر کسی دوا میں جتنی ضرورت کے بقدر ملانا ہو ملایا جائے گا تو پھر وہ شفا کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، بھلے ہی کچھ چیزوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، تم کو اس کا علم ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا تم فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن اس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ پھر ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بنانے کے بعد 7 آسمان اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہاں تک جو پچھلے سے بھی یہ باتیں ذکر ہوتی آ رہی ہے، اور یہ مذکورہ آیت، اس سے یہ مسئلہ صاف ثابت ہو گیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے یا قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرے، اگرچہ وہ اللہ تبارک و تعالی بظاہر خدا کے وجود اور عظمت کا انکار نہ کرے، مگر اللہ کے نزدیک وہ منکرین خدا ہی کی فہرست میں شمار ہوگا۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، جیسے اوپر سے ذکر آیا کہ یہ کتاب نبی پر نازل نہیں ہوئی، یہ قرآن مجید کو نبی نے گڑھ لیا نعوذ باللہ، تو نبی یا پھر نبی کی رسالت کو نبی کے رسول ماننے سے انکار کر دے، تو جو شخص نبی کی رسالت کا انکار کرے یا کلام الہی، قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کر دے، اس کے باوجود وہ اللہ کو مانتا ہو،
تو بھی وہ منکرین خدا کے فہرست میں شمار ہوگا، اس لیے کہ رسول کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کا انکار کرنا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے رسول کو مانو، رسول کی اطاعت کرو، تم نے اللہ کے بات کو جھٹلا دیا، رسول کو جھٹلا دیا، تو گویا کہ تم نے اللہ کو بھی جھٹلا دیا ہے۔ اور اسی پر عارف باللہ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا کیا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے ہو، اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کو ملے گی، لیکن اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا۔ بہت اچھی بات فرمائی ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، تو جو چیز تمہارے لیے بنی وہ تم کو ملے گی، لیکن تم جس کے لیے بنے ہو اس کو چھوڑ کر تم یہ چیزیں جو تمہارے کو ملنے والی ہے اس کے پیچھے مت لگو۔ حضرت نے یہ بات فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو آخری آیت ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس آیت میں زمین کی پیدائش بعد میں ہونا بلفظ ثم بیان کیا، اور یہی صحیح ہے، یعنی اس آیت میں زمین کی پیدائش هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہاں تو اس آیت میں زمین کی جو پیدائش ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کو پیدا کیا۔ یہ بات صحیح ہے، ہاں کہ زمین کو بعد میں نہیں، زمین کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو پیدا فرمایا، اس لیے ثم استوى الی السماء اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اور سورہ نازعات میں ایک آیت ہے والارض بعد ذلك دحاها، یعنی زمین کو آسمانوں کے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے بچھایا۔ یہاں زمین کو پہلے پیدا کیا اللہ نے ذکر کیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پھر اس کے بعد آسمان کا ذکر کیا۔ اور سورہ نازعات میں والارض بعد ذلك دحاها، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہے کہ زمین کو آسمانوں کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا۔ تو اب دو بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں ایک بات ہے یہاں ایک بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی کو جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا وہ آسمان سے پہلے ہی اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، لیکن زمین کی درستگی کہ اس میں سے کیا کیا چیزیں نکالنی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ تفصیلی کام زمین کی درستگی اور اس میں پیداوار اور وہ پیداوار میں کیا کیا چیزیں نکلنی ہے، یہ پورا تفصیلی کام آسمان کے پیدا کرنے کے بعد ہوا۔ یہ مطلب ہے اس کا، زمین کی پیدائش پہلے ہوئی، اس کے بعد آسمان کو بنایا، پھر آسمان کو مکمل بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلی زمین کا کام، زمین کی درستگی، پھر کیا کیا چیزیں اس میں سے ہونی چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں ان چیزوں کی پیدائش ہوئی۔ تو جس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دو آیتوں میں جو ہے سو ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساتوں آسمانوں کو بنایا، 7 آسمان۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آسمان ٹوٹل صرف 7 ہے، 7 ہے۔ یہ جو علم ہیئت والے کہتے ہیں کہ آسمان جو ہے سو تعداد میں 9 بتلاتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بغیر دلیل اور جو ہے سو محض خیالات کی بات ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آسمان صرف 7 ہے، اللہ نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہے ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، کہ اللہ زمین کو بنانے کے بعد، وہ ساری چیزوں کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کو بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز جانتا ہے، کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مسلمان کون ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کافر کون ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے کتاب کو سچے دل سے قبول کیا اور کس نے اس کا انکار کر دیا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ زمین کو اللہ نے کیسے بنایا اور زمین میں کیا چیزیں ہمارے لیے نفع کی ہے اور کن چیزوں کا استعمال ہمارے لیے درست ہے اور کن سے منع کیا گیا، اور آسمانوں کی پیدائش کیسی، وہ سب اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اور یہاں تک یہ مختصر سی تفسیر آئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کا ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلی تفسیر میں اس کو ذکر کریں گے۔
جو باتیں بتائی گئی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔